بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دوں گا، کیونکہ جو سچائیاں میرے سامنے آئی ہیں انہوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم سب سجدے تو کرتے ہیں، مگر کیا کبھی یہ سوچ کر جھرجھری آئی ہے کہ اگر کل روز محشر اللہ فرمائے کہ اے میرے بندے، تیرا طریقہ ہی درست نہ تھا اور تیری برسوں کی محنت رد کر دی گئی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج میں ان 6 ایسی باریک غلطیوں سے پردہ اٹھاؤں گا جو ہمارے گھروں میں 90% لوگ انجانے میں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان میں سے ایک ٹھوکر تو ایسی ہے جو آپ کی 20 سال کی نمازیں اکارت کر سکتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک بہن نے تڑپ کر پوچھا کہ بھائی، جب میں تنہا نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میرا ننھا سا بچہ سامنے سے گزر جائے تو کیا میری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا مجھے سب کچھ دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اسی طرح ایک بھائی کا سوال دل کو لگا کہ جب میں سنت یا نفل کی نیت کرتا ہوں تو مجھے وہ لفظ ہی نہیں ملتے جو زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ ایک نوجوان نے تو اپنی الجھن بتائی کہ کیا ہر رکعت میں الگ صورت پڑھنا لازم ہے یا میں ایک ہی صورت کی تکرار کر سکتا ہوں؟ اور وہ سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں۔ اور بھائیوں، وہ منظر جو ہم سب کے گھروں کی کہانی ہے کہ آپ رب کے حضور کھڑے ہیں اور اچانک بچہ سجدے گاہ سے گزر جاتا ہے تو آپ کا ذہن نماز سے ہٹ کر اس خوف میں ڈوب جاتا ہے کہ یا اللہ، کیا اتنی لمبی نمازیں ٹوٹ گئی؟ کیا اب دوبارہ نیت کرنی ہوگی؟ اور کیا اس معصوم جان کو بھی گناہ ملے گا؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو آپ کے دل کے ہر بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ اس ویڈیو کے 5ویں حصے میں نے بچے والے اس نازک مسئلے کو ایسی جیتی جاگتی مثال سے واضح کیا ہے کہ پھر کبھی آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں جو ہمیں روزانہ چبھتے ہیں، مگر ہم شرم کے مارے لب نہیں کھولتے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکثر کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ایک معمولی سی لغزش ان کی پوری عبادت کو دھندلا رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو اپنی نماز کو معراج بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان تمام الجھنوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ایک ایک حرف آپ کے دل میں اتر جائے گا، اور میرا دعویٰ ہے کہ اسے سننے کے بعد آپ کے اندر کا ہر شک مٹ جائے گا۔ یقین جانیے کہ اگر آپ نے زندگی کے یہ چند لمحات اس ویڈیو کو دے دیے تو کل قیامت کے دن آپ کو اپنی نمازوں پر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خبردار، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو آگے مت بڑھائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ایک بات جسے آپ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیں وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اس گفتگو میں باری باری ہر پہلو کو دیکھیں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا اصل حکم کیا ہے، سامنے سے گزرنے والے کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سی بھول چوک ہے جس سے ہم نادانی میں بچنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے زیادہ گونج رہا ہے۔ یاد رکھیے، نماز کوئی کھیل نہیں ہے کہ جیسے چاہا پڑھ لی۔ یہ شہنشاہ کائنات کے سامنے حاضری کا معاملہ ہے۔ اب جو انکشاف میں کرنے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اکثر ہم برسوں سے ایک ہی ڈھرے پر چل رہے ہوتے ہیں اور خود کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ طریقہ ہی الٹا ہوا تو کیا وہ 25 سال کی تپسیا ضائع تو نہیں ہو رہی ہے؟ آج کا انسان عجلت کا مارا ہے۔ ہم نماز ایسے سر مارتے ہیں جیسے کوئی وزنی بوجھ اتار کر پھینکتا ہو، مگر اسی جلد بازی میں ہم وہ باریک غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو کے خاص حصوں میں کیا ہے۔
ان میں سے ایک چوک تو ایسی ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنی ہی طویل صورتیں کیوں نہ پڑھ ڈالیں۔ میں نے اس ویڈیو کے عین وسط میں ایک ایسی بات چھپائی ہے جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہائے، میں آج تک کیا کرتا رہا۔ لوگ گلا کرتے ہیں کہ نماز میں وہ سکون اور چاشنی نہیں ملتی، ذہن بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی اصل جڑ یہی وہ مسائل ہیں جنہیں ہم اب سلجھانے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ تیقن ہی نہیں ہوگا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں، تو دل کیسے ٹکے گا؟ میں نے اس پوری بات کو اس ڈھانچے میں ڈھالا ہے کہ ہر الجھن خود بخود سلجھتی جائے گی۔ میں وہ علامت بھی ظاہر کروں گا جس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نماز میں کہاں رخنا رہ گیا ہے۔ اگر آپ واقعی اس لذت کے طالب ہیں کہ جب سجدے میں جائیں تو محسوس ہو کہ آپ اپنے خالق کے قریب ہیں، تو اب ہر لفظ کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک نقطہ بھی مس ہوا تو سمجھیں وہی اہم بات رہ گئی جس کی وجہ سے آپ کی نماز اب تک تشنہ تھی۔ تو دوستو، پہلے سنگ میل ہے فرض نماز میں سورتیں پڑھنے کا مستند طریقہ۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہر رکعت میں نئی سورت ضروری ہے یا ایک ہی سورت کو دہرایا جا سکتا ہے؟ اس پر کان دھریں، کیونکہ یہاں ہم سے بڑی چوک ہوتی ہے۔ دیکھیں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلی میں بھی قل هو اللہ احد اور دوسری میں بھی وہی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اسے پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ کی کتاب اتنی وسیع ہے تو ہم کیوں ہی ایک ہی جگہ ٹھہر جاتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو اس کے لیے وہی دہرانا جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جسے دیگر صورتیں آتی ہیں اسے ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ یہاں 1 منٹ کے لیے رک کر بہت پتے کی بات سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ قرآن کی ترتیب ہی الٹ دیتے ہیں۔ مثلا پہلی میں سورہ ناس اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ یاد رکھیں، جس ترتیب سے قرآن اترا ہے نماز میں بھی اسی کا لحاظ واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر ترتیب الٹی کی تو یہ گناہ ہے اور نماز لوٹانی پڑے گی۔ ہمیں ترتیب سیکھنا ہوگی کیونکہ یہ اس عظیم عبادت کا ادب ہے۔ اب کچھ پوچھتے ہیں کہ کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائیں گے؟ تو جواب ہے نہیں۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ سنت ہے، وہاں سورت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر بھولے سے ملا لی تو سجدے سہو لازم آئے گا۔ ایک اور نقطہ سمجھیں کہ اگر پہلی میں ایک سورت پڑھی تو دوسری میں اس سے اگلی یا کم از کم ایک چھوڑ کر اس سے اگلی پڑھنا بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سورت بیچ میں چھوڑنا پسندیدہ ہے۔ یہی وہ باریکیاں ہیں جو نماز میں وہ خوشبو بھرتی ہیں جس کے ہم متلاشی ہیں۔ ذرا سوچیں، کسی دنیاوی حاکم سے ملتے وقت ہم الفاظ کیسے تول تول کر بولتے ہیں، تو کیا مالک حقیقی کے سامنے اس کی کتاب کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نماز صرف رکوع و سجود کا نام نہیں، یہ حضور قلب کا نام ہے۔ جب آپ ترتیب سے پڑھیں گے تو نماز میں وزن محسوس ہوگا۔ اپنی نمازوں کو صرف ادا نہ کریں بلکہ انہیں سجائیں۔ اب صورتوں کے بعد نیت کا وہ جال آ جاتا ہے جس میں شیطان ہمیں الجھاتا ہے۔ کیا زبان سے پکارنا ضروری ہے؟ اور سنت و نفل کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بنا نماز نہیں ہوتی؟ لوگ نیت کے گورکھ دھندے میں ایسے پھنستے ہیں کہ پہلی تکبیر ہی نکل جاتی ہے۔ اگلا نقطہ آپ کی یہ مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دے گا۔ سورتوں کی ترتیب تو سمجھ آ گئی، مگر نیت کے معاملے میں وسوسے اس سے بھی گہرے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو نہ بولے جائیں تو شاید آپ کی تکبیر ہی رائے گا جائے؟ وہ اگلا حصہ آپ کا زاویہ بدل دے گا۔ دوستو،
دوسرا سنگ میل ہے نیت کا اصل فلسفہ۔ زبان یا دل، نیت کا مسئلہ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو اس قدر پریشان کرتا ہے کہ نماز کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ الفاظ کیا ہوں؟ اگر زبان خاموش رہی تو کیا نماز ہوگی؟ تو اسے سادہ کر لیں، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ مصلی پر آئے اور دل میں یہ بات ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر، بس یہی نیت ہے۔ زبان سے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے طویل جملے شرط نہیں ہیں۔ اگر کسی نے کچھ نہیں بولا مگر دل میں پکا ارادہ ہے تو نماز 100% مکمل ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشی کر لیں جو زندگی آسان کر دے گی۔ لوگ الفاظ کی ترتیب میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، زبان سے بولنا صرف مستحب ہے، یعنی اچھا ہے تاکہ دل جم جائے، مگر یہ فرض یا واجب ہرگز نہیں۔ اگر ارادہ موجود ہے تو فوراً اللہ اکبر کہیں اور رب کے ہو جائیں۔ دین میں آسانی ہے، اللہ آپ کے دل کو زبان سے زیادہ جانتا ہے۔ اب ایک باریکی دیکھیں، سنت اور نفل کی نیت کیسے ہو؟ تو بھائیوں، فرض میں تو وقت کا تعین ضروری ہے، مگر سنت و نفل میں معاملہ اور بھی سادہ ہے۔ صرف اتنا ارادہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے، چاہے سنت کا لفظ کہیں یا نہ کہیں، نماز ہو جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک پوچھے کیا کر رہے ہو تو آپ کے پاس جواب ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے۔ ہم اکثر ظاہر میں الجھ کر روح کو بھول جاتے ہیں۔ نیت کا مقصد خود کو ظاہر کرنا ہے۔ مصلی پر کھڑے ہو کر لفظوں کی مالا جینے کے بجائے اس احساس پر توجہ دیں کہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے ہیں۔ جتنا سادہ ارادہ ہوگا اتنا ہی کامل دھیان رہے گا۔ ان وسوسوں کو سر پر سوار نہ کریں، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کو نیت میں الجھا کر خشوع چھین لے۔ نیت کے بعد جب ہم ثنا شروع کرتے ہیں تو وہاں ایک ایسا سوال کھڑا ہوتا ہے جس نے لاکھوں کو تذبذب میں ڈالا ہے کہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں، اور کیا ہر رکعت میں بسم اللہ ضروری ہے؟ یہاں اکثر لوگ نادانی میں سنت کے خلاف کر جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت آپ کی نماز میں ایک نیا نور بھر دے گی۔ دوستو، اب آتا ہے تیسرا سنگ میل، ثنا، تعوذ اور تسمیہ کا صحیح مقام۔ ہم جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک باریک بات سمجھیں، بہت سے لوگ ثنا سے پہلے ہی اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھیں اور جب وہ ختم ہو جائے تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں ہے، کیونکہ یہ تلاوت کا آغاز ہے۔ دوسری، تیسری یا چوتھی میں اس کی ضرورت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ سے آغاز کریں۔ ایک اور بات جو نماز سنوار دے گی، کیا فاتحہ اور اگلی سورت کے بیچ بسم اللہ ضروری ہے؟ تو بھائیوں، مستحب یہی ہے کہ پڑھی جائے، مگر نہ پڑھنے سے نماز پر حرف نہیں آتا، لیکن پڑھنا افضل ہے۔ اب ایک اور سوال کہ بسم اللہ اونچی پڑھنی ہے یا آہستہ؟ تو چاہے تنہا ہو یا امام کے پیچھے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمیشہ ہی آہستہ سے پڑھی جائے گی۔ یہ وہ پوشیدہ موتی ہیں جو نماز کو جلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ عجلت میں ثنا ہی گول کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثنا اللہ کی حمد ہے اور کسی بھی دربار کا اصول ہے کہ پہلے تعریف کی جائے۔ اگر ثنا چھوڑی تو ایک بڑی سنت سے محروم رہے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کہتے ہیں تو کیا دل اس برکت کو محسوس کرتا ہے
جب ہم اتنی تیزی میں ہوتے ہیں کہ خود نہیں جانتے کہ کیا کہہ گئے۔ نماز کو بوجھ نہ بنائیں، اسے مکالمہ بنائیں۔ جب ترتیب سے پہلے تعریف کریں گے، پھر پناہ مانگیں گے اور پھر نام خدا سے شروع کریں گے تو ایک خاص نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ ثنا کا مسئلہ تو حل ہوا، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں کتنی بار ثنا پڑھنی ہے؟ کیا سنتوں میں ہر 2 رکعت کے بعد ثنا دہرائی جائے گی؟ یہاں ایسی فنی چوک ہوتی ہے جو پڑھے لکھے بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس بات پر بھی بات کریں گے کہ اگر بچہ سامنے سے گزر جائے تو کیا ہوگا۔ اگلا حصہ نئے انکشافات لائے گا۔ ثنا کا یہ راز جان کر نور تو آئے گا، مگر کیا معلوم ہے کہ ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں ثنا پڑھنا واجب ہوتا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ سنت غیر موقدہ پر رہے ہیں تو اگلی بات آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ چوتھا سنگ میل ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں ثنا کی تکرار یہاں اچھے چکرا جاتے ہیں۔ کیا ثنا صرف پہلی رکعت میں ہے یا کہیں اور بھی؟ اس کا جواب نماز کی نوعیت میں ہے۔ اگر ظہر کے 4 فرض ہیں تو ثنا صرف پہلی رکعت میں ہوگی، آخری رکعتوں میں نہیں۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے جو سنت غیر موقدہ اور نفل میں آتا ہے۔ بھائیو غور کیجئے، اگر آپ عصر کی 4 یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان میں الگ قاعدہ ہے۔ ان میں جب آپ 2 رکعتیں پوری کر کے اتحیات کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں دوبارہ ثنا اور اعوذ باللہ سے آغاز کرنا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں 90% لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور انہیں بھی فرض کی طرح پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نفل اور غیر موقدہ کی ہر 2 رکعت ایک الگ اکائی ہے، اس لیے وہاں دوبارہ ثنا سنت ہے۔ اب سوال ہوگا کہ کیسے پتہ چلے کہ کہاں پڑھنی ہے؟ تو آسان حل یہ ہے کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں، وہاں نہیں پڑھنی، مگر عصر اور عشاء کی پہلی 4 اور تمام نوافل میں تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا سنت کے قریب ہے۔ جب ہم اس باریکی کا لحاظ رکھتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو ان نقائص سے پاک کر لیتے ہیں جو عام طور پر چھپے رہتے ہیں۔ دین سیکھنا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اصل سانچے میں ڈھالیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی بات لگے، مگر اللہ کے ہاں ہر عمل کی قیمت اس کے طریقے سے ہے۔ ہم نماز کھانا پوری کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب ان باریکیوں کا خیال ہوگا تو نماز میں وہ کوالٹی آئے گی جو پہلے نہ تھی۔ دھیان نہیں بھٹکے گا کیونکہ ذہن اس فکر میں ہوگا کہ اب ثنا پڑھنی ہے یا نہیں۔ یہی وہ فکری نماز ہے جو برائی سے روکتی ہے۔ ہم اس مسئلے پر آتے ہیں جو ہر گھر کا دکھ ہے کہ آپ نماز میں ہیں اور بچہ یا کوئی بڑا سامنے سے نکل گیا تو کیا محنت ضائع ہو گئی؟ کیا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اور وہ حد کیا ہے جہاں گناہ ہوتا ہے؟ یہ معلومات آپ کو وسوسوں سے بچا لے گی۔ جڑے رہیے کیونکہ اگلا حصہ عملی ہے۔ اب اس مسئلے کی طرف جو ماؤں بہنوں کی بڑی ٹینشن ہے، وہ منظر کہ آپ سجدے میں ہیں اور بچہ گزر گیا۔ اب جو میں بتاؤں گا وہ شاید حیران کر دے، مگر وہ ہم کو جڑ سے کاٹ دے گا۔ اس مثال کو سنیں۔ 5واں سنگ میل ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حقیقت۔ تصور کریں آپ خشوع میں ہیں اور بچہ سامنے سے دوڑ گیا یا کوئی نادانی میں آگے سے نکل گیا۔ اب آپ پریشان ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی، تو خوشخبری سنیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ کی نماز قائم ہے، اسے جاری رکھیں اور توڑنے کی ضرورت نہیں۔ مگر یہاں ایک بڑی وارننگ ہے جسے سننا لازم ہے، کیونکہ گزرنے والے کے لیے سخت حکم ہے۔ بھائیو، نماز نہیں ٹوٹتی مگر جان بوجھ کر گزرنا عظیم گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اب فاصلہ کتنا ہو، اگر بڑا حال ہے تو سجدے کی جگہ سے وہ 3 صفحے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں۔
مگر چھوٹے کمرے میں دیوار تک گزرنا منع ہے۔ حل یہ ہے کہ اگر ڈر ہو تو سامنے سترا یعنی کرسی یا تکیہ رکھ دیں تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے گزریں اور نماز میں خلل نہ پڑے۔ میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ بچہ تو نادان ہے، کیا اسے گناہ ہوگا؟ تو بچے کو گناہ نہیں ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں راستہ نہ ہو یا رکاوٹ رکھ دیں۔ ایک اور بات کہ اگر کوئی گزر رہا ہو تو روکنے کے بجائے سبحان اللہ کہیں یا اشارہ کریں، مگر دھکا دینا یا بولنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد نماز اور دوسرے کو گناہ سے بچانا ہے۔ اللہ نیت جانتا ہے، اس لیے وہم میں نہ پڑیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ برسوں کا بوجھ اتر جائے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے دوبارہ پڑھتے تھے کہ بچہ گزر گیا۔ نماز اللہ اور بندے کا وہ تعلق ہے جو اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے گزرنے سے ٹوٹ جائے۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ راستہ نہ روکیں۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سکون دیتا ہے۔ اب آخری نقطہ جو سب سے بڑا دھماکہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، یا چپ چاپ رہنا ہے۔ وہ بحث ہے جس پر مسجدوں میں لوگ الجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا اب سامنے آ گئی۔ یہاں ایک ایسی فنی غلطی ہے جو سجدے کا سکون چھین سکتی ہے۔ اس آخری پوائنٹ کو مس کرنا پوری ویڈیو کا نقصان ہوگا۔ چھٹا سنگ میل ہے امام کے پیچھے فاتحہ کا دو ٹوک حکم۔ اب ہم اس آخری موڑ پر ہیں جہاں اکثر نزاع ہوتا ہے کہ کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، خاص کر جب امام خاموش ہو، جیسے ظہر، عصر یا مغرب، عشاء کی آخری رکعتیں۔ اسے سکون سے سمجھیں۔ فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو۔ جب امام تلاوت کرے یا خاموش کھڑا ہو، وہ آپ کا نمائندہ ہے، اس کا پڑھنا آپ کا ہی پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہنے سے ذہن بھٹکتا ہے، کیا کچھ نہ پڑھنا بے ادبی ہے؟ میرے بھائیوں، امام کے پیچھے خاموشی بے ادبی نہیں بلکہ ادب کا کمال ہے۔ آپ وہاں عاجز غلام کی طرح ہیں جو امام کی پیروی کر رہا ہے۔ خاموشی ہی نماز کی زینت ہے۔ اگر اپنی الگ تلاوت شروع کر دی تو امام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے چاہے ظہر ہو یا عشاء، آخری دو رکعتوں میں خاموش رہیں اور پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ کچھ لوگ وسوسے میں آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سنت یہی ہے کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ جب امام سمیع اللہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہیں اور التحیات پڑھیں، مگر قیام میں زبان خاموش ہو۔ یہ وہ نظم ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ جب دل ٹھہر جائے گا کہ امام ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو وہ سکون آئے گا جس کی کمی تھی۔ پھر فکر نہیں ہوگی کہ فاتحہ پڑھی یا نہیں، بلکہ صرف یہ احساس ہوگا کہ میں رب کے حضور ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے ان 6 مسائل کو سمجھا جو روزانہ کی نماز کا حصہ ہیں۔ میری کوشش تھی کہ 100% سچی بات پہنچاؤں۔ اگر الجھن دور ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز تحفہ ہے، اسے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ قیمتی وقت سمجھیں۔ اگر نمازیں ٹھیک ہو گئی تو زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنوں سے شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے ایک کی بھی نماز ٹھیک ہوئی تو آخرت بن جائے گی۔ کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کوشش کیسی لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں قبول فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔